حضور ایک طرف جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں, لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں, یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں, کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا, دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے, ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی, ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کریں گے, مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے, ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو 2 قبیلے تھے, ان کو مار کر بھگایا گیا, مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے, خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار, اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی, اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک وقت آئے گا, حدیث شریف بتا رہا ہوں میں, جب حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا, مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا, پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ, اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے, اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں, پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں, چبھتی ہیں, جیسی بھی ہوتی ہوں گی, یہ امانت ہے, ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے
سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا۔ پھر جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے، ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی، مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے۔ وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے، یہ آسان بات نہیں تھی۔ تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان، 6 سال کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی۔ 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے، ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کے نہیں تھے، حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے، 12 صحابہ منتخب کیے، ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا، شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل اس کے پاس بھیجا، نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا۔ کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں، روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے، اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے۔ یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے، لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے،
لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا۔ مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے، لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا، یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے۔ میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے۔ یوکرین کو مار مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا۔ آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ، ہم چھوٹی تعداد میں، بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو۔ اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی، اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا، مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے، اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے۔ مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھی، آپس میں قبیلے لڑتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں، تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں۔ لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، سنو اب حدیث پاک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا
دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا, حضور نے سب کو تیار کیا, کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے, کل کو کیا ہوگا, وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا, صحابہ جمع ہو گئے, کتنے 10,000 کی تعداد میں. اب یہ 7ویں ہجری ہے, 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے, مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے, اچھا نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو, جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں, 3 شرطیں رکھو ان کے پاس, جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے, جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. خون بہا اس کو کہتے ہیں, دیت, قصاص. یہ ایک شرط یہ ہے, جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے, مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے, تمہاری پارٹنر نہیں. یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے, ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی. مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں, نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے, نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے, اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے, جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. غرور میں تھے, ایسے گھمنڈ میں تھے. صحابی رسول واپس آئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو اب چلتے ہیں مکہ, یہ فتح مکہ کے راستے ہیں, یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے. اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی, مکہ والوں میں کھلبلی مچی, کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے, تجدید کی جائے. غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا, نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے, اس کو رینیو کیا جائے. اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے. جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی, حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے, حضرت علی کے پاس جائے, حضرت عمر کے پاس جائے, کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو, میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں, جنگ نہیں چاہیے, صلح ہی پر چلیں گے. کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا, یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ, حضور کی زوجہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے, تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے. ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی, اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں, حضور مان جائیں گے, اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی, وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے, باپ کافر ہے, مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی, ہم کروڑوں مومنوں کی ماں, سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے, باپ آیا ہے بیٹی کے لیے, کئی برسوں کے بعد آیا, جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر, فوراً بستر کو کھینچ لیا, لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا. ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں, کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو, کہا بستر تو رکھتے, چادر تو رکھتے. ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی, اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی, اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے, جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. یہ کیسا کمال کا ایمان تھا, بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی. آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں, فلاں سے مت ملو, ان سے نہ ملو. میرے عزیزوں, ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے, ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے. اسی کو بات رکھو, یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا, اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے.
یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا ہے۔ ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی، ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی۔ بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو۔ وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں۔ مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے، جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے۔ اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا، کہا میں نے تو بول دیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے۔ کہا نہیں کسی نے نہیں کہا۔ تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی، مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر، اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں، اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بچ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لی خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔
تھوڑی دیر رکا, حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ, ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں, کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے, ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا. ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی. اسی لیے تو میرے عزیزوں, ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے. شاعر نے سچ کہا ہے, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں. بریلی والے امام کی سنو, یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا. حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے. ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں, اسلام قبول کیے ہوئے نہیں. دوسرا دن تھا, 20 رمضان کی تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ کرام نکلے, حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نہیں, یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں. حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے, حضرت بلال حبشی تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا. مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا, چربی نکل جاتی تھی, اس بلال کو تم مارتے تھے. آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے, بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر, قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب, اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی, وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے, صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, وطن عزیز میں آئے ہیں, چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی, جہاں بیوی بچے رہے, جہاں بچپنا گزرا, جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے, دیواروں کو بوسے لیتے, جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں, سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو, یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا. آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے, خانہ کعبہ کے پاس آئے. ایک واقعہ میں بتا دوں, ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے, حضرت عثمان غنی نہیں ہے, دوسرے عثمان ہیں, ان کے پاس رہتی تھی. حضور نے ایک دن ان سے کہا, عثمان بن شیبہ چابی دے دو, مجھے اندر جانا ہے. کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا, تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے. حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا, چابی دینے سے منع کیا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا.
حضور نے ان سے کہا اے ابن شیبہ انتظار کر, ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں, 40 لوگ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی, لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے, جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے, ایمان لائے ہوئے نہیں ہے, کافروں کی جماعت میں ہے. چابی تھی, کہا چابی لاؤ. مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں, سکت نہیں, چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا. یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے, اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے. تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں. مکہ کا دروازہ کیا کھلا, پوری دنیا کے دروازے کھل گئے. حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے, اپنے ہاتھ میں عصا تھا, لکڑی تھی, اور اس لکڑی کو لیتے بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے, فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل کو مٹنا ہی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو. حق آ جائے, باطل مٹ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا. جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا. جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا, باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر, خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو. یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے مکہ میں, پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے. حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے, رسی ڈالی, خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی, چڑھ گئے. بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا, خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے, کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے. حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے, پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں, کعبہ تو نیچے آ گیا ہے, میں تو چھت پر ہوں, کدھر منہ کر کے اذان دوں. حضور کی طرف دیکھنے لگے. میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو. اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار, یہ پہلی اذان ہے. بلال حبشی نے اذان دی. مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے, جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے, بدر میں گئے ہوئے, احد میں گئے ہوئے, خندق میں گئے ہوئے, خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر, سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا. اور سب مجرم تھے, قیدی تھے آج کے. اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے, یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں, آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو, بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو, میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم, آپ کریم ہیں, شریف ہیں, آپ کے باپ بھی کریم تھے, آپ کریموں کے بھائی ہیں, آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے. حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ, بند کرو, آج چھتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے. الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو, آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے. یہ پہلا اعلان تھا. ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے, وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا احد کے میدان میں, کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے. وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں. آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا,
جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے. یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں. وہ حضرت عمیر بن وہب ایک صحابی، حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر. یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے. کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا، تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا. اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں. آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں، میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں. دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا، جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا، اب اگر یہ مار بھی دے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے، اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں، خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی. اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے ہیں، عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں، کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا.